ایک اور چیز سمجھیے کہ یہ جو کفر ہے، کفر میں مراد کیا ہے؟ ہندو ہیں، یہود ہیں، نصارہ، یعنی اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے، وہ ملت واحدہ ہے، ان کے مفادات ایک ہیں، ان کے مقاصد ایک ہیں، ان کا ارادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قتل عام کا ہے۔ تو ہمیں یہ پہلے بتا دیا گیا کہ الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ملت واحدہ ہے، لہذا وہ کبھی بھی مسلمانوں کا استحکام اور مسلمانوں کی ترقی کو نہیں چاہیں گے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ نے واضح طور پر ایک مقام پر فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود راضی نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کیا ہے؟ یہود۔ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور آپ سے نصارہ یعنی عیسائی راضی، امریکہ کیا ہے؟ عیسائی۔ اب اللہ نے یہاں پر، یہ میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں، یہود اور نصارہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے محبوب لن ترضا، اور یہاں پر حرف لن جو ہے یہ نفی کے لیے آتا ہے، اور نفی میں بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی نہیں، اور اس کے ساتھ یہ معنی پایا جائے گا ہرگز۔ تو لن ترضا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ کون راضی نہیں ہوں گے؟ نمبر 1 فرمایا یہود، ولن نصارہ، اور کون راضی نہیں ہوں گے؟ یہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے۔ کب تک؟ فرمایا حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی اتباع کریں۔ یعنی یہود و نصارہ کے راضی ہونے کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ یہودی ہو جائیں یا نصرانی ہو جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو پہلے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم ان کے ساتھ جتنے ایگریمنٹ کر لو، معاہدے کر لو جو ہمارے حکمران کرتے ہیں، یہ اندر سے تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ جو ایگریمنٹس بھی چل رہے ہیں یہ ان کے اپنے مفادات کے لیے ہیں۔ یہ اس وقت تک مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان یہودی نہ ہو جائے یا نصرانی نہ ہو جائے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ یا جو حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاہدہ کر کے اسرائیل کو تسلیم کر کے یہود و نصارہ کو راضی کر لیں گے، وہ تب بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ان کا مقصد ہے صفحہ ہستی سے مسلمان کو مٹانا۔ کس کو مٹانا؟ آج آپ غزہ میں دیکھ لیجئے کہ جو انہوں نے اموات، اب آپ مجھے بتائیے جو چھوٹی بچیاں شہید ہوئیں ان کا کیا قصور تھا؟ جو خواتین شہید ہوئیں ان کا کیا قصور تھا؟ جو بوڑھے مارے گئے ان کا کیا قصور تھا؟ یہ ہے فرق کہ اسلام کا جو نظام جہاد ہے، ہم جہاد کی بات کریں تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جہاد کی بات کرتے ہیں، اور یہ دہشت گردی کریں تو یہ اسے اپنا حق قرار دیتے ہیں۔ اسلام کا جو نظام جہاد ہے اس میں جب آقا کریم کسی لشکر کو روانہ کرتے تو اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ خبردار عورتوں کو مت قتل کرنا۔ یہ اسلام ہے۔ کن کی عورتیں تھیں؟ وہ کفار کی عورتیں تھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خبردار بچوں کو قتل مت کرنا۔ کن کے بچے تھے؟ وہ کفار کے بچے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بوڑھوں کو قتل مت کرنا۔ وہ کن کے بوڑھے تھے؟ وہ کفار کے بوڑھے تھے۔ ایون اگر کوئی جنگ لڑ رہا ہے اور وہ ہتھیار ڈال دے تو آقا کریم فرماتے تھے اس ہتھیار ڈالنے والے کو بھی قتل نہ کرنا۔ آپ مجھے بتائیے کہ جہاں پر دنیا میں فلسفہ یہ ہو کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جو آج اسرائیل کر رہا ہے کہ وہ بچوں کو مار رہا ہے، بوڑھوں کو مار رہا ہے، چھوٹی چھوٹی 6-6 سال کی بچیوں کو 6-6 ہزار گولیاں ماری جا رہی ہیں، جسم کے چیتڑے اڑ رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں جنگ کے بھی اصول بیان کیے۔ تو آج اگر ہمیں کوئی یہ سکھائے گا کہ انسانیت کیا ہے، اخلاق کیا ہیں، تو ہم اس کی بات کو نہیں سنیں گے۔ ہمیں اخلاق اور انسانیت ہمارے پیارے آقا کریم نے سکھا دی تھی۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا میرے پیارے دوستو کہ یہود و نصارہ کا مسئلہ غزہ نہیں ہے،
یہود و نصارہ کا مسئلہ اسلام ہے، گریٹر اسرائیل کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور بے شمار مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں۔ اس موقع پر مسلم امہ کو، یعنی آپ کو، مجھے، ہم سب کو، اور حکمران جو مسلم حکمران ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانی جو قوم ہے نا، میں آج آپ کو یہ بات بڑے واضح انداز میں بتاؤں، آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری جو عوام ہے مسلمان، پاکستانی مسلمان، وہ آج بھی جس درجے پر اپنے دل میں غزہ والوں کا درد رکھتے ہیں، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ حکمران آپ کے سامنے، اور پوری دنیا کے اندر عرب ممالک 57 اسلامی ممالک ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اگر اس طرح کا واقعہ یہودیوں نصرانیوں کے ساتھ ہوتا، وہ سارے جمع ہوتے یا نہ ہوتے؟ آج امت پکار رہی ہے اور مسلمان سو رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنی فکر کو بدلنا پڑے گا، اپنی قوم کو باشعور بنانا پڑے گا۔